گنڈاپور صاحب کی بات جو بریک سے قبل میں نے ایک عرض کی تھی آپ سب کے سامنے، وہ مناظرے کو بھی تیار ہیں، مطلب وہ اس قدر کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو مجھے آپ کو ہم سب کو میٹر کرتی ہے وہ ہے کارکردگی. سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں گنڈاپور صاحب. آپ اگر جینوئن فیگرز پہ، اپنی ریونیو کی انکریز پہ، اپنے سرپلس پہ، ویلفیئر کے ایسے انیشیٹیوز کے اوپر بات کریں تو آپ ہمارے 1% بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو مناظرہ کرنا ہے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر. دانیال صاحب اوور ٹو یو. 1% بھی نہیں ہے پنجاب کی کارکردگی ایز کمپیئر ٹو سی ایم کے پی. جو انہوں نے ایک بات کی ہے وہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جو سرپلس چاروں صوبوں نے پیدا کرنا تھا آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے تحت، جو کہ ایک ان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا تھا، تو اس حصے میں پنجاب کے جو لاسٹ آیا تھا، یعنی انہوں نے اپنا سرپلس نہیں پیدا کیا. اس کے بعد پھر ڈیفیسٹ تھا بلکہ غالباً کافی بڑا بھاری. اس کے بعد پھر آنن فانن انہوں نے فگر ورک آگے پیچھے کر کے تو کہہ دیا کہ جی ہمارا ٹوٹل پورا ہو گیا، اور یہ ایکچولی وہ صفرے آگے پیچھے ہیں وغیرہ، بٹ دیٹ وازنٹ سم تھنگ دیٹ واز ایکسیپٹیڈ ایکچولی. سو وہاں تک تو اس حد تک تو مطلب یہ ون کین آرگیو ود دیٹ جو یہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں. باقی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان خیبر پختونخوا اینڈ ان پنجاب دونوں میں ابھی جو ورلڈ بینک کا پروگرام ہے جو بڑے دھوم دھام سے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کون سی مدوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام ہم چلائیں گے 10 سال کے لیے، اس میں نہ خیبر پختونخوا میں ان مدوں میں کوئی پروگرام ہے، نہ ہی پنجاب میں کوئی پروگرام ہے. تو مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرل اسکول چائلڈ انرولمنٹ ہے، پاکستان از ون آف دا ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے چائلڈ انرولمنٹ ان جنرل، اور گرلز کا تو خیر بہت ہی خراب ہے. تو یہ پھر اب وہ سلو موشن میں ٹی وی پہ اشتہار چلا کے ایسے بازو آ کے کر کے کہ میری ماں آ گئی ہے، یہ نہیں نہ پورا ہوتا. مطلب وہ فگر کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، اور دودھ دینے سے بھی نہیں پورا ہونا، اور یہ جو خیبر پختونخوا میں تو خیر سرے سے پروگرام ہی کوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک اس طرح کی چیزیں اگر آپ گنوانا شروع ہوں تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تشہیر زیادہ ہے، سبسٹنس کچھ نہیں ہے. They don't have anything to say. اور I don't know خیبر پختونخوا میں تو تشہیر بھی نہیں ہے، پنجاب میں تو تشہیر ہی تشہیر ہے. یعنی آپ کوئی بھی ابھی آپ کا یہ بہت تشہیر ہے، دوران پروگرام میں آپ کا ایڈ دیکھ رہا تھا، وہ بھی وہ پیچھے چل رہا تھا، تو مطلب روز ہاف پیج کوارٹر پیج ایڈ جو یہ سارا کچھ جو ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ موو نہیں کر رہے، وہ نیچے کو جا رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کو کیا تجویز دیتے ہیں ایٹ لیسٹ، کیونکہ آپ ان کی فارمر پارٹی سے ہیں، ان کی پریزنٹ پارٹی اور فارمر پارٹی. میری ان سے یہ تجویز ہوگی کہ یہ جو آپ یہ کارڈ پتوں والی سیاست اور یہ دوسری سیاست ریوڑیاں بانٹنے والی چھوڑ دیں کہ سولر پینل بانٹنے ہیں اور ویل چیئر بانٹنی ہے اور الیکٹرک موٹر سائیکل بانٹنی ہے اور ٹریکٹر بانٹنے ہیں اور جو بھی بٹ سکتا ہے بانٹنا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر 2-3 کے اوپر فوکس کریں، جس میں اوپر پاکستان ایک پختہ اور دیرپا مثال بن سکے دنیا میں کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے. باقی یہ جو فین فیئر ہے نا سارا، آپ دیکھیں اب وہ لاہور کی سڑکوں میں کہ جی ہم نے وہ بنا دیا بائک کا چینل، تو وہ ایک ہی بارش پڑی تو وہ ساری میک اپ اڑ گئی، جو سڑکوں کے اوپر میک اپ لگائی تھی وہ ساری اڑ گئی. تو اب اس میں دیکھیں نا پھر ایسی چیزیں. اچھا، آپ ان یور اون اسیسمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کو چیف منسٹر پنجاب کو کیا وہ ان کو ریئل سینیریو پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ان کے کچھ ایڈوائزرز ہیں جو کہ ان کو پھر بھی پتہ ہونے کے باوجود بھی غلط ایڈوائز کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو میک آف اٹ؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جی. ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے ہیں، پہلے بھی حکومتیں جو آتی رہی ہیں دیکھتی رہی ہیں، مجھے کافی سال ہو گئے ہیں اس کام میں کہ جی دیکھیں وہ ایڈوائزر نہیں ٹھیک ہے. آخر کار ایڈوائزر بھی 2-3 دفعہ بدلے جاتے ہیں، پھر وہی کار. اینڈ بائی دی وے آئی ایم ٹولڈ دیٹ مریم نواز صاحبہ، شاید عفنان صاحب ول بیئر ود می آن دس، وہ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو تو جو خاص ایڈوائز کرتے ہیں میاں صاحب سارے ان کو مشورے بھی دے رہے ہیں، اور بالکل وہ ان کی پرابلمٹک ہے نا، وہ اس سیاست کا دور نہیں رہا. اب وہ پلاٹ سلاٹ بانٹ کے ایم پی ایز کی جو میاں صاحب کی سیاست پرانی ہو گئی ہے. ابھی پرابلم یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے ماشاءاللہ اپنا پہلا جلسہ کیا ہے، پہلا سال مکمل ہونے پہ نون لیگ فار ایڈ آؤٹ انٹو دا پبلک، تو وہاں پر اگر آپ جا کے اپنی انویسٹیگیٹو ٹیم بھیجیں، میری بات چھوڑ دیں، تو آپ پتہ کر لیں کہ لیڈی ہیلتھ وزٹر کو کیسے مجبور کیا گیا تھا، ٹیچروں کو کیسے مجبور، یہاں تک کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جھنڈے کیسے ہلانے ہیں، نہیں تو بہت سختی ہوگی. پٹواریوں کی 4 جگہ حاضری ڈلی ہے، کیونکہ پٹواری ذرا آکڑ باز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایسے اقدامات کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کے اوپر بڑی سختی کی گئی. پولیس والے جو ہیں وہ خود ساری رام کہانی بتاتے ہیں کہ ساری رات ہم کس طرح ان کو ایک لاٹھی سے ہانکتے رہے ہیں کہ وہاں پہنچنا ہے آپ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ